إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ محترم حاضرین، ہر طرح کی تعریف و توصیف، عزت اور بڑائی، بزرگی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ بعدہ اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے، جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ محترم حاضرین، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، رشد و ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائی، زندگی گزارنے کے طریقے بتائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، عام انسانوں سے ہمیں بہتر بنایا، ایمان کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے، عقیدے کی وجہ سے۔ لیکن بہت سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر نہیں کرتے، بلکہ عام انسانوں کی طرح سے زندگی گزارتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری کامیابی عقیدے کی مضبوطی میں ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان جو فیصلہ کرے گا وہ عقیدے کی بنیاد پر ہوگا۔ عمل ضروری ہے، عمل میں کچھ کمی کوتاہی اگر ہو جائے اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن عقیدے میں گڑبڑی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اور دنیا میں یہ جو فتنہ و فساد ہو رہا ہے،
لوگ شرک اور بدعات کی طرف جا رہے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے عقیدے کی خرابی۔ اس لیے عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ جب عقیدہ مضبوط ہوتا ہے تو عمل بھی بہتر ہوتا ہے۔ عقیدہ کمزور ہوتا ہے تو انسان کے عمل میں کمزوری آتی ہے۔ کتنے مسلمان آپ کو ملیں گے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے وہ شرک میں مبتلا ہے، وہ بدعات و خرافات میں مبتلا ہے۔ اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ عقیدے کی گڑبڑی کی وجہ سے جو مسلمان شرک میں بدعات میں مبتلا ہیں ان کو احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ اس لیے انسان کی زندگی میں عقیدے کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے، اللہ کے فرشتوں کے بارے میں، اللہ کی کتابوں کے بارے میں، اللہ کے نبیوں کے بارے میں، اسی طریقے سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کے اجزاء قرار دیا۔ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالقدر خیرہ وشرہ وما بعد الموت۔ یہ 6 ایمان کی قسمیں ہیں، ایمان کے اجزاء ہیں، یہ ایمان کے ارکان ہیں۔ ان 6 کے تعلق سے ہمارا عقیدہ بہت مضبوط ہونا چاہیے، لیکن اکثر مسلمان عقیدے کی کمزوری کے شکار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے ہم کو پیدا کیا، وہی ہمارے نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو فائدہ پہنچانا چاہے کوئی روک نہیں سکتا ہے، اگر اللہ ہم کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اللہ کے اس نقصان سے ہم کو بچا نہیں سکتا ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اے اللہ اگر تو کسی کو دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور تو نہ دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں یہ رکھا ہے۔ یہ جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہو رہا ہے یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ لیکن مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو عقیدے کے سلسلے میں فساد کا شکار۔ ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ سفر کا مہینہ ہے، اور بہت سارے مسلمان سفر کے مہینے کو منحوس مہینہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور یہ اس دن سے ہے جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ لہذا تم ان مہینوں میں یعنی 4 حرمت کے مہینوں میں اپنے نفس پر ظلم نہ کرو، یہی مضبوط دین ہے۔ تو 12 مہینے اللہ نے بنائے، اس میں کوئی بھی مہینہ نحوست کا مہینہ نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے جو سفر کے مہینے کو منحوس مہینہ سمجھتا ہے، اس لیے سفر کے مہینے میں کوئی کام شروع نہیں کرتا ہے۔ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اس مہینے میں جو کام شروع کیا جائے اس میں بے برکتی ہوتی ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی ہے، اس کام میں کبھی انسان کو سفلتا نہیں ملتی ہے۔ اب سوچئے کہ ایک مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے، نماز پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا، اللہ پر ایمان رکھنے والا، عقیدے کی کمزوری ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، نئے گھر میں نہیں جاتے ہیں، کوئی نیا کام نہیں کرتے ہیں، لیکن اندرونی طور پر ان کا دل یہی کہتا ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی کام کریں گے تو وہ سفل نہیں ہوگا۔ بہت سارے ساتھی ہمارے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں صاحب ہمارا عقیدہ نہیں ہے، لیکن عورتیں مانتی نہیں۔ بھئی عورتیں کیوں نہیں مانتی ہیں؟ عورتوں کے عقیدے کی اصلاح کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ عورت آپ کے ماتحت میں ہے، اس لیے اس کے عقیدے کی اصلاح کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے۔ ان کی بیوی نے ایک تعویذ پہن لیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ تعویذ تم نے کیوں پہن لیا؟ کہا میرے آنکھ میں چبھن ہوتی تھی اور میں بہت پریشان ہوتی تھی جب آنکھ چبھتی تھی، تو میں نے ایک صاحب سے کہا تو انہوں نے یہ تعویذ بنا کر دے دیا، لہٰذا میں اس کو پہن لی۔ تو کہا اب تجھے کیا فرق لگ رہا ہے؟ تو اس نے کہا جب سے یہ تعویذ میں نے پہنا ہے میرے آنکھ میں کوئی چبھن نہیں ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں عقیدے کی بات ہے،
غور سے سنو، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی بتاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے گھر میں اور شرکیہ کام، چنانچہ انہوں نے تعویذ کاٹ کر پھینک دیا اور کہا یہ تعویذ جو تو پہنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ کو پہنا اس نے شرک کیا۔ اور اس کے بعد عقیدے کی اصلاح کی، کہا وہ شیطان جو تیرے آنکھ میں کچوکے لگاتا تھا، وہ شیطان تیرے آنکھ میں تکلیف پہنچاتا تھا، جب تو نے تعویذ پہن لیا، تو نے شرک کر لیا، تب شیطان بہت خوش ہو گیا کہ اس کا مقصد پورا ہو گیا، اس لیے اس نے تیری آنکھ میں کچوکے لگانا بند کر دیا۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ آج ہمارے گھرانوں میں کتنے ایسے ہیں جن کے ہاتھ میں کالے دھاگے، پیلے دھاگے، پیروں میں کالے دھاگے، پیلے دھاگے، کمر میں دھاگے، آستین میں دھاگے، گلے میں دھاگے۔ ان سے پوچھیں گے تو کہیں گے بچہ ڈر جاتا ہے، بچہ خوف کھا جاتا ہے۔ ارے وہ دھاگا آپ کو بچائے گا، وہ تعویذ آپ کو بچائے گی۔ یہ غیر مسلموں کا طور و طریقہ مسلمانوں نے اپنایا۔ یہ شرکیہ کام کیوں ہوا؟ عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے، عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بھائیوں عقیدے کو مضبوط کرو۔ اہل حدیث عقیدے کی اصلاح کرتے ہیں، اہل حدیث عقیدوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ عمل میں کمی بیشی اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن عقیدہ اگر گڑبڑ ہو جائے تو پورا معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو، اپنے گھر والوں کے عقیدوں کو مضبوط کرو۔ تو یہ مہینہ جو ہے یہ سفر کا مہینہ ہے، اور بہت سارے مسلمان بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اس مہینے کو منحوس مہینہ سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں جو کام کیا جائے وہ کام جو ہے برکت والا نہیں ہوتا ہے، اس میں نقصان ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ اللہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اللہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے کوئی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ نَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفس کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ میرے بھائیوں ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، آپ کا بھی عقیدہ ہے کہ سارے انسانوں میں سب سے افضل انسان اگر دنیا میں پیدا ہوا ہے تو وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے کہلوایا کہ کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، نہ نفع میں پہنچا سکتا ہوں نہ نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ تو جب ہمارے نبی جو کائنات کے سردار ہیں، جو تمام نبیوں کے امام ہیں، جو فخر بنی آدم ہیں، جو تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہلوایا کہ تم کو فائدہ پہنچانا تو دور کی بات ہے، میں اپنے بھی فائدہ کا اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ پھر آگے فرمایا اگر میں غیب کی باتیں جانتا، نفع نقصان کا مالک ہوتا تو میں بہت ساری بھلائیاں اکٹھا کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی کو کتنی تکلیف پہنچائی گئی۔ آپ کا دندان مبارک شہید ہوا، آپ کا چہرہ زخمی ہوا، طائف کے میدان میں آپ کو پتھروں سے مار کر زخمی کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ تکلیف پہنچائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تکلیف پہنچائی گئی۔ میرے بھائیوں عقیدے کی بات ہے، اللہ کے رسول بھی کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ آپ نے اپنی پھوپھی سے کہا دنیا میں جو کچھ مجھے مانگنا ہے مانگ لو، قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا۔ اپنی بیٹی سے کہا بیٹی جو کچھ تجھے مانگنا ہے مانگ لے، قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آ سکوں گا، میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اپنے چچا سے کہا ہے چچا جان اگر آپ کچھ مانگنا چاہیں مجھ سے مانگ لیں، لیکن قیامت کے دن میں آپ کے کام نہیں آ سکوں گا۔ میرے بھائیوں یہ تمام باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں تھا۔
آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی لینا ہے ہم نبی سے لے لیں گے، اور کہتے ہیں توحید کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، لینا ہے ہمیں جو کچھ لے لیں گے محمد سے۔ شرکیہ جملہ ہے، شرکیہ جملہ ہے، بہت سارے مسلمان کہتے ہیں۔ اس کے بعد مدینہ جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں حضور مجھے معاف کیجئے گا۔ اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے، اللہ مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ جب اللہ کے رسول کو یہ اختیار نہیں ہے تو چاہے جائے آپ کی امت کو کسی کو اختیار ہو۔ لیکن کتنے مسلمان ایسے ہیں جو کسی کے تعلق سے کہتے ہیں یا غوث المدد، یا علی المدد، یا علی مشکل کشا۔ یہ سارے عقیدے کیوں ہوئے، خراب ہوئے؟ عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، کہہ دیجئے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے نفس کے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اور اگر نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ تو جس کو نہ دے کوئی دے نہیں سکتا ہے، اور جس کو تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ یعنی سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى الله فلیتوکل المؤمنون، کہہ دیجئے کہ ہم کو کوئی بھی چیز نہیں پہنچ سکتی ہے، نہ تکلیف نہ آرام، الا ما كتب اللہ لنا، سوائے وہی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ اگر ہمارے نصیب میں فائدہ ہے کوئی روک نہیں سکتا ہے، ہمارے نصیب میں نقصان ہے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ وہ مولانا، وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارا مالک ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مومن بھروسہ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، کسی مہینے کے تعلق سے غلط عقیدہ، کسی دن کے تعلق سے غلط عقیدہ، کسی سال کے تعلق سے غلط عقیدہ، نحوست سمجھ لینا، یہ بدعقیدگی ہے۔ ہمیں اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم کو کوئی فائدہ پہنچائے تو کسی کے دیکھنے کی وجہ سے، کسی کا چہرہ سامنے آنے کی وجہ سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن جب عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے، مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ صبح کو اٹھا کسی بیوہ کا منہ دیکھ لیا تو کہتا ہے آج پورا دن خراب ہو گیا، یہ صبح صبح آج ہمارے سامنے آ گئی۔ عقیدہ اتنا کمزور ہے، ایک کوے کو دیکھ لیا، ایک الو کو دیکھ لیا تو کہتا ہے آج صبح صبح کوا ہمارے گھر پہ آ گیا، آج صبح صبح الو آ گیا۔ یہ عقیدے کی کمزوری ہے۔ کوے کے آنے سے، الو کے آنے سے، بلی کے آنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آج کتنے مسلمان ہیں راستہ جاتے رہتے ہیں، گاڑی جاتی ہے، کسی اہم کام کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں بلی آ گئی تو کہتے ہیں نہیں، اب وہ بلی نے راستہ کاٹ دیا، اب یہ کام نہیں ہوگا۔ ہم غیر مسلموں کی بات نہیں کرتے ہیں، مسلمانوں کی بات کرتے ہیں۔ اور یہ معمولی نہیں، بہت سارے مسلمان ہیں جو اس عقیدے میں جیتے ہیں اگر ان کے راستے میں بلی آ گئی تو وہ راستہ وہیں سے کٹ کر دیتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں کہ اب یہ کام نہیں ہوگا۔ اگر گئے تو کچھ حادثہ ہو جائے گا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، جس کام کے لیے جا رہے ہیں وہ کام نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، کسی جانور کو دیکھ کر کے منحوس سمجھ جاتے ہیں، کسی انسان کو دیکھ کر کے منحوس سمجھ جاتے ہیں، کسی پرندے کو دیکھ کر کے منحوس سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ آج صبح صبح میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا، ہمارے راستے میں یہ آ گیا، آج یہ میرا کام نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا عدوا ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر،
बदशुगूनी ये कोई चीज नहीं है, या इसी तरीके से परिंदे उड़ा करके फाल निकालना ये कोई चीज नहीं है, और जानवर से बदफाली लेना या फेली लेना ये सही नहीं है। वला सफरा, और सफर में किसी तरह की कोई बुराई नहीं है। पहले जमाने में जब लोग कोई काम करना चाहते थे तो एक परिंदा लेते थे। आज भी लोग परिंदा उड़ाते हैं ना, परिंदा उड़ाते थे। अगर परिंदा दाहिनी तरफ चला गया, राइट की तरफ गया, तो इसका मतलब ये काम करना है, और अगर परिंदा बाएं तरफ चला गया, लेफ्ट चला गया, तो इसका मतलब ये काम नहीं करना। अब आपकी किस्मत का फैसला वो परिंदा करेगा, आपकी किस्मत का फैसला वो परिंदा करता है। क्यों? अकीदा कमजोर हो गया, अकीदा कमजोर हो गया, इसलिए परिंदा राइट तक गया तो हमको काम करना है, लेफ्ट चला गया तो काम नहीं करना है। आज बहुत सारे मुसलमान भी ये काम करते हैं। इसी तरीके से गैर मुस्लिमों के यहाँ ये तरीका था कि उनके देवी देवताओं के पास 2 तीर रखे रहते थे। 2 तीर, एक में लिखा रहता था ला, नो, यानी ये काम नहीं करना है। ला अरबी का लफ्ज है, नो इंग्लिश का लफ्ज है। ला, नो, ये काम नहीं करना है। और एक तीर में क्या लिखा रहता था? नाम, ये काम करना है, यस, हां। अब तीर अंदर है, उसमें क्या लिखा हुआ है किसी को मालूम नहीं है, तो आदमी अपने देवी देवताओं के पास जाता था और उसमें से एक तीर निकालता था। अब तीर में अगर निकला नाम, यस, तो इसका मतलब ये काम करना है। अगर वो तीर निकला जिसमें लिखा है ला, नो, ये काम नहीं करना है, तो इसका मतलब वो काम नहीं करना है। अब वो तीर आपकी किस्मत का फैसला करेगा, वो परिंदा आपकी किस्मत का फैसला करेगा। और मुसलमानों का ये अमल है, आज भी बहुत सारे मुसलमान कोई भी काम करना चाहते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, पीरों के पास जाते हैं, फकीरों के पास जाते हैं और अपनी किस्मत मालूम करते हैं। और कोई भी नया काम, बड़ा काम करने से पहले अपने उस पीर से मिलते हैं, तभी काम शुरू करते हैं। और मुझे तो अफसोस हुआ, लोगों ने बताया कि हमारे लोग भी जाते हैं, हमारे लोग भी जाते हैं उन पीरों के पास, और कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अगर वो कहता है करना है तो करते हैं, कहता है नहीं करना है तो नहीं करते हैं। यानी आपकी किस्मत का फैसला आपका पीर कर रहा है। जब अकीदा कमजोर हो जाए तब इंसान इसी तरह की हरकतें करता है। सफर का महीना, कुत्ता, बिल्ली और बेवा या किसी यतीम का चेहरा देखना, या उल्लू या कौवा, ये सब में किसी तरह की कोई बदशुगूनी नहीं है। अगर कोई करता है तो उसकी बदअकीदगी है। अगर कोई बदशुगूनी की वजह से कोई काम करने जा रहा था और वापस आ गया, कहता भाई हमारा अकीदा तो सही है, हमारा अकीदा तो मजबूत है, लेकिन हम करेंगे नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं मन रद्दतहु तियरतु अन हाजतिही फक़द अशरका। किसी ने किसी चीज को देखा, फाल निकाला, बिल्ली को देख करके, कुत्ते को देख करके, बेवा को देख करके वापस आ गया। हमारी और आपकी निगाह में यह अमल कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस काम के लिए जा रहा था वो काम छोड़कर वापस आ गया, मन रद्दतहु तियरतु अन हाजतिही फक़द अशरका, तो उसने शिर्क का काम किया। कौवा देख करके, बिल्ली देख करके, बेवा देख करके काम से रुक जाना, कल करेंगे, हमारे नबी ने क्या कहा? ये शिर्क का काम। और आपको मालूम होना चाहिए कि मुशरिक पर अल्लाह ने जन्नत को हराम करार दिया। हम कैसी कैसी गलतियां कर जाते हैं, कैसे कैसे गुनाह कर जाते हैं, हमको एहसास नहीं होता। इसलिए मेरे भाइयों, अकीदे को मजबूत करो। इसी तरीके से बहुत सारे लोग सितारों के बारे में तासीर रखते हैं, कहते हैं नहीं इसका सितारा अभी गर्दिश में है। लोगों के पास जाते हैं किस्मत मालूम करने के लिए, कहते हैं नहीं अभी आप काम मत कीजिए, अभी आपका सितारा बराबर नहीं है, और वो पीर कहता है और ये मान लेता है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग कहते हैं सितारों के माहिरीन हैं,
सितारों के माहिरीन हैं, वो सितारों को देख करके हालात का पता लगा लेते हैं और आपको बता देते हैं। ये अकीदा रखना ये भी शिरकिया अकीदा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया के मौका पर, गज़वे हुदैबिया के मौका पर जब आप उम्रा के लिए जा रहे थे, रात में बारिश हुई। हज़रत ज़ैद बिन अब्दुल्लाह अल-जुहनी रवायत करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी ज़ैद बिन खालिद अल-जुहनी कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज की रात जो बारिश हुई है, इस बारिश ने बहुत सारे लोगों को काफिर और मुशरिक बना दिया, और यही बारिश है जिसने बहुत सारे लोगों को साहिब ईमान और मुसलमान बना दिया। सहाबे किराम ने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल वो कैसे? कहा जिसका अकीदा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बारिश बरसाई, अल्लाह की कुदरत से और ताकत से बारिश हुई है, अल्लाह की रहमत का नुज़ूल हुआ है, तो वो अल्लाह पर ईमान लाया, उसने सितारों का इनकार किया। लेकिन जिस शख्स ने यह अकीदा रखा कि सितारों की वजह से बारिश हुई है, फलां सितारा फलां बुर्ज में गया तब बारिश हुई है, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसने अल्लाह का इनकार किया, सितारों पर ईमान लाया। आज कितने मुसलमान ऐसे हैं जो सितारों में तासीर समझते हैं? सितारों में कोई तासीर नहीं है। सितारे ये सिर्फ आसमान की जीनत हैं। सितारे ये रास्ते में चलते हुए अंधेरे में पता लगाने के लिए हैं कि आज किस सिमत जा रहे हैं। सितारे अल्लाह के दुश्मनों को मारने के लिए है। सितारों में कोई तासीर नहीं है कि ये सितारा, आज बहुत सारे लोगों का अकीदा सितारा टूटता है तो दुआ करे तो कबूल हो जाती है। ये सब बदअकीदगी गैर मुस्लिमों के साथ साथ मुसलमानों में भी आ गई है। इसलिए मेरे भाइयों, अपने आप को बदअकीदगी से बचाओ। ये महीना सफर का महीना है। शादी ब्याह करो, करना है करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन ये अकीदा रखना कि इस महीने में अगर शादी ब्याह करेंगे तो वो सफल नहीं होगा, उसमें बरकत नहीं होगी, ये बदअकीदगी है। बदशुगुनी लेना, किसी अर्राफ के पास जाना, ये अल्लाह तबारक व तआला ने इससे मना किया है, ये दुरुस्त नहीं है, ये इस्लाम ने इसकी इजाजत नहीं दी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिन्ना मन ततय्यरा, वो शख्स जो बदशुगुनी करता है वो हम में से नहीं है। औ तुतय्यरा लहू, या जिसके लिए फाल निकाला जाए, फाल निकालने वाला भी हम में से नहीं है, और जो फाल निकलवाता है, जिसके लिए फाल निकाला जाता है, वो भी हम में से नहीं है। आज मुसलमानों का एक तबका बुर्का पहन करके खवातीन जाती हैं और रोड पर बैठे हुए एक शख्स के पास वो कबूतर रखता है कि तोते रखता है एक पिंजरे में, और उसके पास जाके कहती हैं मेरी किस्मत बताओ। चुनांचे वो पैसे देती हैं, वो तोता एक पत्ता निकाल कर देता है, और उसके बाद वहां बैठा हुआ वो काहिन वो अर्राफ आपको बताता है कि ये काम आपके लिए सही है कि गलत है। मेरे भाइयों, उस तोते को पिंजरे से बाहर छोड़ दे तो भाग जाएगा। अगर उसकी किस्मत सही होती तो वो रोड पे खड़े होकर के, रोड पे बैठ करके आपके 10-20 रुपए का मोहताज होता। वो खुद मोहताज है, वो आपकी किस्मत का क्या बताएगा? उसकी किस्मत खुद खराब है, क्योंकि वो दिन रात शिर्क में डूबा हुआ है। जो आदमी खुद ठोकरें खा रहा है, आप उससे जाकर ठोकर खा रहे हैं, ये तो बेवकूफी की बात हुई, ये तो बदअक्ली की बात हुई। जो इंसान खुद दर दर की ठोकर खा रहा है, आप उससे जाकर ठोकर खा रहे हैं, तो ये तो इंतहा हो गई जिहालत की। लेकिन कितने मुसलमान मर्द और खवातीन हैं जो उन लोगों के पास जाकर के अपना अकीदा मालूम करते हैं और अपनी किस्मत मालूम करते हैं। इसी तरीके से मेरे भाइयों, काहिनों के पास जाना, अर्राफ के पास जाना, ये शरीयत में जायज नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अता अर्राफन फसअलहु अन शैइन, अगर कोई शख्स किसी अर्राफ के पास गया, किस्मत बताने वाले के पास गया, इसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं। कुछ लोग आपकी लकीरों को देख करके बताते हैं, हाथ की लकीरें देख करके बताते हैं कि आपकी किस्मत में क्या है। कुछ लोग आपके नाम पर पत्ते निकालते हैं और बताते हैं कि आपकी किस्मत में क्या है। कुछ लोग कुछ मंत्र गिनतर पढ़ करके आपकी किस्मत बता दे। हर एक को अर्राफ कहा जाता है। अगर कोई शख्स किसी अर्राफ के पास गया, किस्मत पता लगाने वाले के पास,
کہ ہماری قسمت میں کیا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے، یہ شادی کریں گے تو بہتر ہے کہ نہیں، دکان کھولیں گے تو صحیح ہے کہ نہیں، نئے گھر میں جا رہے ہیں مناسب ہے کہ نہیں، یہ سب پوچھنے، پیسے آپ نے لگایا، زمین آپ نے خریدی، گھر آپ نے بنایا، وہ کہہ دیا نہیں تو آپ نہیں جائیں گے، یہ کون سی بات ہوئی؟ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آپ نے گھر بنایا کیوں؟ تو یہ ساری بدعقیدگیاں مسلمانوں کے اندر ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من اتا عرافا، جو شخص کسی قسمت بتانے والے کے پاس گیا، فسألہ عن شیء، اور اس نے اس سے کچھ پوچھا، لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، تو 40 دن کی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی۔ سن لو، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جو شخص کسی عراف کے پاس گیا، کسی کاہن کے پاس گیا، اور اس نے فیوچر میں، مستقبل میں ہونے والی باتوں کو پوچھا، عقیدہ رکھنا نہیں، صرف پوچھنا ابھی ہے، جو گیا اور پوچھا، 40 دن کی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی۔ اور آگے چلیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اگر اس نے اس کی پوچھی ہوئی بتائی ہوئی بات پر یقین کر لیا تو اس نے شریعت کا انکار کر دیا، اب وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ کاہن کے پاس، عراف کے پاس جانا، سوال کرنا، اس کا اتنا گناہ ہے کہ 40 دن کی نماز نہیں ہوگی، اور اس نے جو بتایا اس پر یقین کر لینا، اس کا گناہ یہ ہے کہ آپ نے شریعت محمدی کا انکار کر دیا، آپ شریعت سے خارج ہو گئے۔ میرے بھائیوں، کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا سنگین معاملہ ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافا او کاہنا، جو کسی قسمت والے کے پاس گیا، کسی کاہن کے پاس گیا جو قسمت بتاتا ہے، آنے والے وقتوں کے بارے میں خبر دیتا ہے، فصدقہ بما یقول، وہ جو کچھ کہتا ہے اس نے اس کی تصدیق کر دی، فقد کفر بما انزل علی محمد، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہوئی شریعت کا انکار کر دیا۔ تو کسی نجومی، کسی عراف، کسی کاہن کے پاس جانا، سوال کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ 40 دن کی نماز نہیں ہوگی، اور اس کی بتائی ہوئی باتوں کو تسلیم کر لینا، تصدیق کر لینا، تو اس نے شریعت محمدیہ کا ہی انکار کر دیا۔ میرے بھائیوں، عقیدے کو مضبوط کرو، عقیدہ یہ اصل ہے۔ بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے ہاتھ میں، جن کے گلے میں، جن کے پیر میں، جن کی آستینوں میں کالے دھاگے ہوں گے، تعویذ ہوگی۔ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اپنے عقیدے کو مضبوط کرو، ان دھاگوں کو توڑ دو، تعویذ کو توڑ دو۔ یہ دھاگے، یہ تعویذ، یہ منکے، یہ آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پائیں گے، یہ آپ کو شرک کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے دھاگے کو توڑ دیا، آپ نے اپنے عقیدے کو مضبوط کر لیا، میرے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور آپ نے اپنے اس عقیدے کو، بدعقیدگی کو باقی رکھا تو میرا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، آپ کے فائدے کے لیے، آپ کی کامیابی کے لیے، آپ کی فلاح و بہبودی کے لیے میں یہ بات بتاتا ہوں کہ بدشگونی سے باہر نکلیں، بدعقیدگی سے باہر نکلیں، اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، اور ایسے شرکیہ کام جو آپ کے عمل کو برباد کرنے والے ہیں ان کاموں کو چھوڑ دیں۔ بہت ساری چیزیں جائز ہیں، لیکن تو بھی ان سے بچنا یہ بہت بڑی فلاح اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتا کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں، میں نے دیکھا کہ کچھ نبی ایسے ہیں جن کے ساتھ چند آدمی ہیں، یعنی بہت کم آدمی ہیں، 1-2 آدمی ہیں۔ میں نے دیکھا کسی نبی کو کہ ان کے ساتھ 8-10 آدمی ہیں۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کچھ نبی ایسے بھی تھے جن کے ساتھ کوئی نہیں ہے، یعنی ان کے اوپر کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ اتنے میں دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی جماعت ہے جس نے پورے میدان کو بھر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ یہ میری امت کے لوگ ہوں گے۔ حضرت جبریل نے کہا نہیں اللہ کے رسول، یہ آپ کے امتی نہیں ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں۔
मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बताया गया, थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, आप इस तरफ देखें। कहते हैं मैंने उस तरफ देखा तो एक बहुत बड़ी जमात समंदर की तरह से, जिस तरीके से समंदर के साहिल पर आप खड़े हो जाएं तो समंदर के साहिल का पता नहीं लगता है कि समंदर कहां तक है, और आप समंदर में अगर कश्ती से चले जाएं तो चारों तरफ आपको समंदर ही दिखाई देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे सामने वो उम्मत पेश की गई जिसकी कोई हद ही नहीं थी, ताहद्दे निगाह समंदर की तरह से इंसानों का सैलाब था। हज़रत जिब्रील कहते हैं अल्लाह के रसूल ये है आपकी उम्मत, ये है आपकी उम्मत। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताया गया कि आए अल्लाह के रसूल 70,000 लोग, याद रखो 70,000 लोग आपकी उम्मत के जन्नत में जाएंगे बगैर हिसाबो किताब के। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। ऐ अल्लाह तू हम लोगों को भी उन्हीं लोगों में से बना दे, आमीन कहो मेरे भाइयों। 70,000 लोग बैक वक्त जन्नत में जाएंगे। ये 70,000 में कोई आगे पीछे नहीं होगा। 70,000 लोग एक दूसरे के हाथ को पकड़ेंगे, जिस तरीके से हम जंजीर बनाते हैं। 70,000 लोग बैक वक्त जन्नत में दाखिल होंगे। इनका कोई हिसाब नहीं होगा, इनका कोई किताब नहीं होगा, इनसे कोई पूछताछ नहीं होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हदीस बयान की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस बयान करके चले गए। आप अपने घर में चले गए, सहाबे किराम आपस में चेमी गोइयां करने लगे। वो कौन लोग होंगे? सहाबे किराम ने मुख्तलिफ बातें कही। किसी ने कहा वो पहले ईमान लाने वाले होंगे, किसी ने कहा नहीं वो लोग होंगे जो ईमान की हालत में पैदा हुए हैं और ईमान ही की हालत में उनका इंतकाल हुआ। किसी ने कहा वो लोग होंगे जो नबी के सहाबा हैं, किसी ने कहा वो लोग होंगे जिन्होंने हिजरत की है, किसी ने कहा वो लोग होंगे जिन्होंने दीन की मदद की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के बाद बाहर आए और सहाबे किराम से पूछा कि तुम लोग क्या आपस में चेवी गोइयां कर रहे हो? कहा अल्लाह के रसूल आपने जो फरमाया कि 70,000 लोग बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएंगे, हम उन्हीं के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। वो कौन खुश नसीब होंगे? लोगों के अलग अलग ख्यालात हैं। ऐ अल्लाह के रसूल बताइए वो कौन लोग होंगे? मेरे भाइयों हमारे नबी ने बताया 70,000 लोग जो बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएंगे। सब लोग बैक वक्त जाएंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर जाएंगे। हमारे नबी ने फरमाया हुमुल लदीना ला यरकून वला यस्तरकून। सुनो मेरे भाइयों, वो लोग होंगे जो रुकिया नहीं करते हैं। गौर से सुनो, हमारे नबी ने फरमाया हुमुल लदीना ला यरकून, वो लोग होंगे जो रुकिया नहीं करते हैं, वला यस्तरकून और रुकिया करवाते भी नहीं हैं। मेरे भाइयों आज हमारी जमात में, दूसरों की बात छोड़िए, हमारी जमात में ये फितना हो गया है। हर कोई रुकिया कर रहा है, हर कोई रुकिया करा रहा है और अकीदा इतना कमजोर हो गया है, अल्लाह से मांगने में इसको यकीन नहीं है कि मिलेगा। फलां आदमी ने रुकिया कर दिया, अब हमारा काम हो जाएगा। मेरे भाइयों रुकिया करने वाला, रुकिया कराने वाला ये जायज है अगर शरई तौर पर किया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी वो रुकता है। हुमुल लदीना ला यरकून वला यस्तरकून, वो 70,000 लोग जो जन्नत में बगैर हिसाबो किताब जाएंगे, वो ना रुकिया करते होंगे और ना रुकिया कराते होंगे। वला यततय्यरून, और वो फाल नहीं निकालते होंगे, परिंदों के जरिए से, तीरों के जरिए से किसी का फाल नहीं निकालते होंगे। जानवर को देख करके, परिंदे को देख करके वो किस्मत का फैसला नहीं करते होंगे। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो अपने रब पर भरोसा करते होंगे। मेरे भाइयों रुकिया करना कराना जायज है अगर शरई एतबार से किया जाए, लेकिन हमारा अकीदा अगर मजबूत है तो हमें रुकिया करने की जरूरत नहीं है।
کروانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نماز پڑھیں, اللہ سے دعا کریں, دعاؤں کا اہتمام کریں, صبح و شام کے وظائف پڑھیں. دعا پروٹیکشن ہے, دعا آپ کے لیے یہ محاذ ہے. آپ دعاؤں کا اہتمام کریں. آپ پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا. آپ پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت کے لیے آسمان سے فرشتے کو بھیجے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص رات میں سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ متعین کر دیتا ہے جو اس کے جان کی حفاظت کرتا ہے, اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے. میرے بھائیوں, مضبوط عقیدے کے ساتھ زندگی گزارو. کہیں ایسا نہ ہو موت آ جائے اور ہم عقیدگی کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں اور بعد میں پچھتاوا ہو. میرے بھائیوں, عقیدے کو مضبوط کرو. عقیدہ بہت مضبوط ہونا چاہیے. جب یہ واقعہ سنا, یہ حدیث سنی, صحابہ کرام کو شوق پیدا ہوا. ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کا نام عکاشہ بن محصن ہے. کہتے ہیں اے اللہ کے رسول, وہ 70,000 لوگ جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے, آپ دعا کر دیجئے کہ ان میں سے میں بھی ہو جاؤں. پیارے نبی نے فرمایا انت منہم, جاؤ تم بھی انہی میں سے ہو. میرے بھائیوں, یہ سننا تھا کہ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے, کہا اللہ کے رسول میرے لیے, کہا نہیں. عکاشہ آگے چلے گئے, مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں کسی کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں پہنچا دو. میرے بھائیوں, اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ عمل کریں, عقیدے کو مضبوط کریں, عمل کو درست کریں. آج کے خطبے کا پیغام یہی ہے, مضبوط عقیدے کے ساتھ زندگی گزارو, عمل میں آگے بڑھو. عمل میں تھوڑا کمی بیشی ہو جائے اللہ معاف کرے گا, لیکن عقیدے میں بگاڑ آ جائے تو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں خراب ہو جاتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے, صحیح عقیدے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. بدعقیدگی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے, خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.